سورہ نمل کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمین۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ۔ جب اس نے صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ تو شیشوں سے اس کا جڑاؤ کیا گیا اور یہ تو ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کی اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جانوں کا رب ہے۔ تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ بلقیس کی عقل کا امتحان لینے کے بعد اس سے کہا گیا کہ تم صحن میں داخل ہو جاؤ۔ وہ صحن شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی جاری تھا جس میں مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ اس صحن کے وسط میں سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، آپ اس پر تشریف فرما تھے۔ تو یہ آپ کا شیشے سے بنا ہوا سارے کا سارا جو تھا وہ صحن تھا جس پر آپ علیہ السلام جلوہ افروز تھے۔ جب ملکہ نے اس صحن کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے، اس لیے اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر دیا تاکہ پانی میں چل کر سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ شیشوں سے جڑا ہوا ایک صحن ہے۔ یہ سن کر بلقیس نے اپنی پنڈلیاں چھپا لیں اور عجوبہ دیکھ کر اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے یقین کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا ملک اور حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ ان عجائب سے بلقیس نے اللہ تعالیٰ کی توحید، سلیمان علیہ السلام کی نبوت پر استدلال کیا۔ ایک یہ کہ اس کا تخت آپ علیہ السلام نے تبدیل کروایا اور دوسرا یہ کہ اس کو آپ نے شیشوں سے بنے ہوئے صاف محل میں داخل کیا۔ تو ان دو وجہوں سے ملکہ بلقیس نے اس بات کو جانا کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ نہیں بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ حضرت سلیمان نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے رب، میں نے تیری عبادت کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کی، اپنی جان پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان علیہ السلام کے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے اخلاص کے ساتھ اپنے ما قبل شرک سے توبہ کی اور وحدانیت کا اقرار کر کے اس نے اسلام قبول کیا اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اختیار کیا۔ آیت میں بیان کردہ واقعے سے یہ سمجھنا بھی مقصود ہوتا ہے کہ اشیاء جیسی نظر آتی ہیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ جیسے ملکہ بلقیس جو سورج کی پوجا کرتی تھی، سورج کو اپنا خدا مانتی تھی، اس کے اندر ملکہ بلقیس جو تھی وہ خطا پر تھی کیونکہ مکمل طور پر جو یہ اس کا کام تھا یہ خلاف عادت و خلاف حقیقت تھا کہ سورج کے جو ایک وقت میں نکلتا ہے دوسرے وقت میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو اس ملکہ بلقیس نے سورج کو اپنا خدا جو ہے وہ بنایا ہوا تھا۔ تو فرمایا صورت میں ملکہ بلقیس بالکل ہی خطا پر تھی کہ اس نے یہ جو کام کیا ہوا تھا سورج کی عبادت کا، یہ حقیقت اور عادت کے بالکل بھی جو تھا یہ خلاف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔